راگ بجھتے چلے جا رہے ہیں سلسلہ وار، چراغ بجھتے چلے جا رہے ہیں سلسلہ وار، میں خود کو دیکھ رہا ہوں فسانہ ہوتے ہوئے۔ شمس الرحمن فاروقی ایک ایسا نام جسے اردو کا ہر شخص اور خاص طور پر اردو زبان کا طالب علم یقینی طور پر جانتا ہے۔ ایک بہت بڑی شخصیت، ساری زندگی اردو کے لیے وقف کی، اور خاص طور پر جو میر کو پسند کرنے والے ہیں وہ اس نام سے یقیناً واقف ہیں۔ بہت بڑی ادبی شخصیت، ہمارے اردو کا ایک مایہ ناز نام ڈاکٹر شمس الرحمن فاروقی۔ ہم نے نگاہ ٹی وی کی جانب سے یہ چاہا کہ ان کے انتقال کے بعد ایک تعزیتی گفتگو ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم نے ڈاکٹر اسد اریب صاحب سے رابطہ کیا کہ ہمیں شمس الرحمن فاروقی کی شخصیت کے حوالے سے کچھ بتائیے۔ آئیے ناظرین، ڈاکٹر اسد اریب سے شمس الرحمن فاروقی کے بارے میں سنتے ہیں۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ شمس الرحمن فاروقی کی زندگی کا ایک مختصر سا خاکہ دکھا سکوں۔ جی۔ اس عظیم القدر آدمی نے بہت زیادہ کوئی عمر نہیں پائی، یہی 1935 سے 2020 تک کا زمانہ ہے۔ یہ کوئی بڑی زندگی نہیں ہے، لیکن ایک لفظ نابغہ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، وہ جینیس سے بھی عربی زبان میں برتر لفظ ہے، بلکہ سپر جینیس۔ اس کے لیے ہم نابغہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں جہاں غیر معمولی فراست اور چونکا دینے والی دانش کہیں ہمیں نظر آتی ہے، جو پہلے کم دکھائی دیتی ہے۔ وہ ارتقا تھوڑا کہیں چمک دیتا ہے، لیکن وہاں بڑبڑاتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ہم وہاں نباغ یعنی نابغہ تلاش کرتے ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی میرا اپنا ذاتی خیال ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلم بھی ہو، وہ نابغہ
روزگار شخص تھا. واہ واہ واہ. ان کی پیدائش کا زمانہ عام حالات میں جو معروف ہے، ان جو قوائف ہیں اس میں ایک بستی ہے پرتاپ گڑھ. جی. 30 ستمبر کو یہ اپنی ننیحال میں پیدا ہوئے. اعظم گڑھ سے بھی ان کی نسبت ہے. جی. اعظم گڑھ ہماری قلمی تاریخ کا قبلہ و کعبہ بھی ہے، بے شک بے شک بے شک. اور سیرت سرکار رسالت پر، شبلی صاحب. تاریخی ادب پر، واہ. تنقید پر، دینیات پر اس علاقے میں بہت کام ہوئے. بہت. یہ علاقہ اس نسبت سے میں بیان کر رہا ہوں کہ شمس الرحمن فاروقی نے یہیں سے تعلیم حاصل کر کے ثانوی جماعت کا جو ابتدائی عہدہ ہے، ہم جسے انٹرنس کہتے ہیں، جی. پہلی الہ آباد کی اصطلاح میں انٹرنس کہتے ہیں، جی. میٹرک اعظم گڑھ سے جی. کیا. اس کے بعد یہ ایک بستی ہے بڑی مشہور جو جناب فراق کے نام سے بڑی شہرت رکھتی ہے، رگھوپتی سہائے، جی. گورکھپور. یہاں آ گئے اپنے خاندانی انتقال رزق اور روزگار کے حوالے سے. گورکھپور سے پھر انہوں نے گریجویشن کی، بی اے کیا. اس کے بعد یہ الہ آباد پہنچ گئے اور الہ آباد یونیورسٹی سے انہوں نے انگریزی میں ایم اے کیا. یہ ایک عجیب بات ہے کہ اردو کے اس دائرۂ شہرت میں بڑے بڑے نام آتے ہیں. ان میں سے بڑے نام بیشتر وہ ہیں کہ جو انگریزی کی مشق و ممارست سے اور اس کی مشاقی سے آگے نکلے. واہ واہ. میں اس گفتگو میں ایک آج جملہ ایسا ضرور کہوں گا جس سے انگریزی اور اردو کے روابط کا، رشتوں کا یقین ہو لو. واہ واہ. اردو کی تاریخ و تہذیب میں جن لوگوں نے جدید ادب کو متعارف کرایا، وہ میں شمس الرحمن کے حوالے سے جی. آگے آ رہا ہوں. ان میں ایک بڑا نام جامعہ عثمانیہ کے پروفیسر انگریزی کے عزیز احمد کا نام ہے. واہ واہ. اچھا. جنہوں نے بوتیقا، جی. پوئٹکس کا بالکل. سب سے پہلے تعارف تفصیلی کرایا ہم سے، اور حواشی لکھے انہوں نے. عزیز احمد سے لے کے میں اپنے ہم عصر رضی عابدی تک ذکر کرنا چاہوں گا. یہ سب انگریزی کے لوگ تھے. جیلانی کامران بھی انگریزی کے آدمی تھے. استانزے اردو میں جنہوں نے لکھی اور اردو تنقیدات میں اور نئی نظم میں ان کا بڑا نام ہے. ڈاکٹر غلام علی نے افسانے پر کام کیا. پنجاب یونیورسٹی کے انگریزی کے ہیڈ تھے ایک زمانے میں ڈاکٹر غلام علی. میرے استاد محترم ڈاکٹر محمد صادق نے، جو انگریزی کے استاد تھے، انہوں نے انگریزی میں اردو کی تاریخ لکھی ہے. واہ واہ. کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے. حمید احمد خان صاحب، میں انہیں اپنے استادوں کی جگہ سمجھتا ہوں. براہ راست تعلیم نہیں حاصل کی لیکن فیض حاصل کیا. میں نے انہیں دیکھا انگریزی کے استاد، لیکن چلنے پھرنے بولنے کھانے پینے سب میں وہ اردو کی پہچان تھی. اور انہوں نے ایک بڑا کام اردو میں یہ کیا. میں شمس الرحمن فاروقی سے ہٹ نہ جاؤں، ڈر رہا ہوں، لیکن یہ ایک الگ موضوع ہے اردو سے انگریزی لکھنے والوں کا، کہ جو انگریزی نہیں لکھ سکے یا نہیں لکھنا چاہتے تھے اردو میں لکھا. حمید احمد خان. خیر، یہ تمام نام اس طرح کے نام ہیں. اب میں آتا ہوں اپنے موصوف کی طرف. شمس الرحمن. یہ شخص انگریزی کا اتنا بڑا فاضل تھا
کہ اس نے ٹاپ کیا الہ آباد یونیورسٹی میں انگریزی میں. اور ہندو مدراسی علی گڑھ کے لکھنؤ کے لاہور کے پنجاب کے تمام لوگ الہ آباد سے اس وقت امتحان دیتے. اچھا. اس نے نمایاں پوزیشن حاصل کی اور یہی وجہ ہے کہ انگریزی کے ایسے استادوں، ایسے نامور لوگوں، ایسے باکمالوں کو کہ جنہیں اپنے دائرے نے اردو میں سمیٹا اپنے اندر. چنانچہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے ان کے اردو کاموں پر، انگریزی کے اس ادیب کے اردو کاموں پر ڈی لٹ کی ڈگری دی. شمس الرحمن فاروقی اور پی ایچ ڈی وغیرہ انہوں نے ڈی لٹ آنر کیا. ایک حوالے کے اعتبار سے میں کہوں کہ یہ وہ شخص تھا جس نے ہندوستان اور پاکستان کے ادب میں بڑی جگہ بنائی. بلکہ ان کا مشہور ناول جو مغل عہد کے تناظر، میں پس منظر نہیں کہوں گا، تناظر کہوں گا، مغل تاریخ و تہذیب کے تناظر میں انہوں نے جو ناول لکھا، کئی چاند تھے سر آسماں، وہ سب سے پہلے پاکستان میں شائع ہوا اور پھر ہندوستان میں شائع ہوا. یہ خوبی تھی. میرا چونکہ مرحوم سے ڈائلاگ کرنے میں، تو یہ ایک بڑی خوبی ان کی تھی. اور ہندوستان نے شمس الرحمن فاروقی کو اعزاز دیا. گو کہ اب مرنے کے بعد کہیں ان کا ذکر ہندوستان میں نے دیکھ رہا ہوں کہ چھوٹی موٹی خبر آتی ہے، لیکن جو ہندوستان کے جواہر دولت میں ان کا خزینہ جمع ہے، جو ان کی خدمتیں اور محنتیں چمک رہی ہیں، اس کے اعتبار سے ذکر نہیں آیا. لیکن ہندوستانی حکومت نے انہیں سرسوتی ایوارڈ بھی دیا. سمان کا ایک ڈگری ہے، کنس مین، قابل عزت آدمی کو سمان کہتے ہیں، تو سمان سرسوتی ایک ایوارڈ بھی دیا انہیں. پاکستان نے بھی ستارہ امتیاز دیا انہیں. دیکھیے ایک ادیب ایسا ہے کہ جس کو ہمارے پڑھے لکھے لوگ جانتے ہی نہیں، کلاسیک کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. وہ کیا عالم ہے، اردو زبان کے استاد کون ہیں، کہاں ہیں کہ جو تمام اس سرمایہ کو اپنے اندر سمیٹ لے. شمس الرحمن فاروقی نے بڑے کام کیے ہیں. اور جیسا بھی جناب محترم آپ نے کہا، جناب شاہد عباس آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جیسا کہا، اور ہمارے دوست خرم بخاری نے سنا بھی، گواہوں کی حیثیت سے آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ شمس الرحمن فاروقی نے سب سے بڑا کام میرا خیال ہے یہ کیا کہ میر کے پردہ حسن کو انہوں نے نئے اعتبار سے، نئی انگلیوں سے کھول دیا. واہ واہ، کیا خوبصورت جملہ ہے. واہ واہ واہ. میر کے دامن حسن کو واہ بالکل واہ کر دیا. کیا اور اندر کے خدوخات دکھائی دے رہے. سینہ میر کا جلوہ نظر آ رہا ہے. اندر کیا ہے، درون میر کیا تھا اور بطون میر کیا تھا، وہ سب کچھ شعر شور انگیز میں ہوا ملے گا. میر کے بارے میں بڑے تصورات عامہ تھے کہ وہ میر ایسے ہیں، درد کے شاعر ہیں، غم کے شاعر ہیں. نہیں، شمس الرحمن نے ایک نئی تصویر دکھائی. میں بھی اس تصویر کو دیکھتا ہوں اور اس تصویر کے کئی چہرے، یعنی کئی حصے ایسے ہیں، باہر سے، اندر سے، کونوں سے، اطراف سے، شمال سے، جنوب سے، کہ مجھے میر ایک نیا چہرہ اپنا دکھاتے. میں نے شمس الرحمن سے اور پھر آپ سے دونوں سے یہ شعور لیا ہے. بہرحال شمس الرحمن کا یہ ایک بڑا کام کہ میر کو انہوں نے دنیا سے پہچانوایا. اگر آپ
سننا پسند کریں بسم اللہ. تو یہ کہوں گا کہ اگر کوئی ہمہ جہت شخصیت صحیح معنوں میں ہے ادب میں، ہمہ جہت شخصیت، تو شمس الرحمان ان میں ایک ہے. واہ واہ واہ، فاروقی صاحب کا شمار بہت ایک ہے. بہت. آپ یہ سن کر یقیناً حیران نہیں ہوں گے کہ داستان امیر حمزہ کی تقریباً 50 چھوٹی بڑی جلدیں ہیں. سب کی سب لفظاً لفظہ، حرفاً حرفہ، حرفاً حرفاً، لفظاً لفظاً انہوں نے پڑھی. اور داستان امیر حمزہ کے معارف انشاء اور معارف اظہار اور معارف لغت پر انہوں نے دنیا کو متعارف کرایا. بہت خوب. یہ بڑا کام ہے، بہت مشکل کام ہے، اور بہت کم لوگ کر سکتے ہیں کہ پہلے پڑھیں اور پھر اس کی تفصیلات سے دنیا کو آگاہ کریں اور اس کے فضائل بتائیں. ادب اور شعر میں، حکمت میں، فراست میں، اقوال میں، دانائی میں، عرفان میں، تمانیت قد میں کتنے کتنے سامان فراہم ہوتے ہیں داستان امیر حمزہ سے. یہ انہوں نے اپنے لیے ایک منصوبہ بنایا تھا. اس پر بھی ان کا کام ہے. غالب پر بھی کام ہے ان کا. غالب ہمارے لیے کیسے ہیں. منٹو پر بھی ان کا کام ہے. افسانے پر بھی ان کا کام ہے. ان کا بڑا مشہور ایک افسانہ ہے سوار، اور غالباً یہ سوار انہیں کئی چاند تھے سر آسمان میں بھی دکھائی دیے ہیں، کیونکہ سواروں کا ٹھگ ٹولہ عہد مغلیہ میں کس طرح سواروں کو اپنے دائرہ فریب میں لیتا تھا اور سفر میں وہ ان سواروں کے وہ سوار کیسے شکار ہوتے تھے، اس موضوع کو بھی انہوں نے اپنے چیپٹر میں بیان کیا. لفظ و معانی کے اعتبار سے بھی ان کا کام ہے. چنانچہ اردو کے لفظ و معانی کے مسلسل پیرے، مسلسل پارے اور مسلسل مضامین ہمارے سامنے لفظ و معانی کی تاثیر پر اور استعمال پر اور اختیار پر. عجب تر یہ اور خوب تر یہ، عجب ان معنوں میں کہ اس سے پہلے کام نہیں ہوا، خوب تر یہ کہ بہت اچھا ہوا. ہوا یہ کہ انہوں نے اردو کی سبک حالت تنقید اور تخلیق کی دیکھ کر ایک رسالہ نکالا. لوگوں نے جو روایتی تھے انہوں نے کہا کہ خانہ اردو پہ شبخون مارا ہے، لیکن کبھی کبھی بہادر لشکر ایسا شبخون مارتے ہیں کہ وہ پوری کی پوری کائنات فتح کر کے اپنے دامن میں سمیٹ لیتے ہیں، اور صدیوں تک وہ شبخون دنیا میں فتح کی علامت بن جاتا ہے. بہت ہماری تاریخ میں ایسے واقعات ہیں. الہ آباد سے 1966 میں، ابھی ایک قریب تر زمانہ، میں شاید اپنی طویل تر عمر کے حوالے سے قریب تر کہہ رہا ہوں، بہرحال 1966 کا زمانہ، الہ آباد سے شبخون جاری کیا. شبخون ترقی پسند ادب 1935 کی موومنٹ جو ہے پریم چند کی، اور 36 37 38 40 کا زمانہ، اور ترقی پسندوں کی کانفرنسیں ہم نے دیکھے ہیں. سردار جعفری ہے، پریم چند خاص طور پہ، زوئے احمد ہے، ظہیر ہے، کئی لوگ ہیں ایسے، عصمت ہیں، عصمت چغتائی ہے، علامہ احمد ہیں، کئی اس طرح کے لوگ. لیکن شمس الرحمان نے شبخون میں اردو ادب کے اس ارتقاء کو ظاہر کیا ہے جو دبایا جا رہا تھا. یعنی انگریزی ادب کے تاثرات سے اور اس نامیاتی شعور سے جو ادب کا عام طور پر سرمایہ ہوتا ہے. اردو زبان آشنا تھی لیکن اسے پرنٹنگ، ابلاغ اور اظہار سے آشنائی نہیں تھی. شبخون کے مضامین، شبخون کے افسانے
شبخون کی تنقیدات، میں مانتا ہوں کہ اس میں بڑا کام ڈاکٹر اعجاز حسین کا بھی ہے. جی جو وہ تنقید پڑھنے والے لوگ ہیں، مگر کون پڑھتا ہے، معاف کیجیے گا، تنقید اردو کی ایسی عمدہ تنقید آئی ہے. ڈاکٹر اعجاز حسین تنقید کا آدمی ہے. ان کو شبخون کا ایڈیٹر بنا دیا. وہ ترقی پسند ہے. جی شمس الرحمان کی یہ بڑائی کہ 66 سے، اور مجھے جہاں تک یاد ہے 2005 میں آخری پرچہ نکلا ہے شبخون کا. ایک والیوم ہے جی تمام پہلے رسالوں اور تمام پہلی اشاعتوں کے مضامین کا انتخاب. ناصر زیدی نے بھی یہ کیا تھا جی اپنے پرچوں کے حوالے سے، ادب لطیف کے، کہ انہوں نے بھی یہ ایک روایت تھی. خیر، یہ ڈاکٹر اعجاز حسین کو انہوں نے آگے بڑھایا، خود پیچھے رہے. بہت پورے اس سفر عرصہ شبخون میں ان کا نام مدیر کی حیثیت سے نہیں آیا. اور دنیا جانتی تھی کہ اصل لگام جو ہے کس کے ہاتھ میں، اور حالات بھی بتا رہے تھے. جعفر رضا ایک صاحب تھے، وہ نائب مدیر تھے، لیکن وہ اتنی شہرت نہیں. لیکن جمیلہ بیگم کا نام وہاں ضرور آتا تھا. یہ جمیلہ کون ہے؟ بہت عجیب بات ہے. یہ نام ہمارے لیے بڑے چونکا دینے والے ہیں. جمیلہ ہاشمی ہمارے ناول نگاروں میں بھی ہیں. ڈاکٹر صفدر حسین نے بھی ایک جمیلہ خاتون کی طرف اپنے اشارے کیے ہیں، وہ بھی ہیں. اور یہ بھی جمیلہ مجھے نظر آتی ہیں. ادب کے اس نظام میں مجھے نام کچھ نظر آتے ہیں. ان میں الہ آباد کے طالب علمی کے زمانے میں ایک خاتون تھی جمیلہ ہاشمی. ان سے غائبانہ تعارف پہلے، غائبانہ تعارف یعنی الہ آباد میں آنے سے پہلے، تعلیم میں شرکت سے پہلے، ہم جماعتی سے پہلے ایک تأثر تھا ان کو، جمیلہ ہاشمی کو. کس کا؟ شمس الرحمان فاروقی. اور جب یہ ہم جماعت ہوئے تو شمس الرحمان نے انہیں پیغام دیا ازدواج کا. ہماری تاریخ میں استاد شاگرد ہم جماعت کے ساتھ رفاقت اور رشتوں کا بڑا معیاری حوالہ ہمارے سامنے آتا رہا ہے بہت سے. یہ بھی ایک معیاری حوالہ ہے. اور یہ حوالہ اس لیے بھی اہم ہے کہ شمس الرحمان نے ہمیشہ جمیلہ کو آگے بڑھایا ہے شبخون میں. اور جتنے ترقی پسندانہ مواد، ترقی پسندی کا مواد تھا، وہ جمیلہ کی اصل میں اشاریت سے آتا تھا کہ وہ لکھتی، دیکھتی اور اس کو سنبھالتی اور آگے بڑھاتی تھی. میں یہ سب باتیں کہنے کے بعد ایک اور بات کی طرف اشارہ چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ شمس الرحمان فاروقی پر کچھ کام ہونا چاہیے، اور کام ہماری جامعات کو کرنا چاہیے. ہماری جامعات میں عصبیت نہیں ہونی چاہیے مذہب کی. جو مجھے کوئی اس میں بات کہنے میں باک نہیں ہے کہ نصاب مرتب کیے جا رہے ہیں عقیدے کی بنیاد پہ. لوگوں کو جو صاحبان کمال ہے انہیں ہٹایا جاتا ہے کہ وہ عقیدہ نہیں ہے. تو نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ادب اپنی پہچان رکھتا ہے اور وہ خود اپنا چہرہ دکھاتا ہے، وہ اپنے مذہب کو نہیں ظاہر کرتا ہے. بڑے بڑے اہل قدر ہیں اردو میں جو اہل حنوت سے تھے، مگر انہوں نے اردو لکھنے والوں سے زیادہ بڑا کام کیا. خیر، میں برصغیل گفتگو کی بات کہہ رہا تھا کہ وہ ہندوستان میں وفات پاتے ہیں، الہ آباد میں ہندوستان کے آدمی کہلاتے ہیں، اور ان کی نسبت بھی وہاں سے ہے. یہ سب صحیح ہے،
لیکن زبانوں کی نسبت کہیں سے نہیں ہوتی. زبان ہر اس آدمی سے منسوب ہے جو اس سے نسبت رکھنا چاہے. بہت اردو شمس الرحمان سے نسبت رکھتی ہے اور شمس الرحمان اردو سے. جہاں جہاں اردو کی تعلیم ہے وہاں آج میری دعوت اظہار میں یہ رقعہ بھی شامل کر لیجئے کہ شمس الرحمان فاروقی کی ترقی پسندی اور اس کے اظہار نو کے انداز و اطوار پر بھی تحقیق کی جانی چاہیے. شکریہ. بہت خوب. جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر اسد اریب صاحب سے شمس الرحمان فاروقی کے حوالے سے گفتگو سماعت فرمائی. زرنگار ٹی وی کی جانب سے، پاکستان کی جانب سے اپنے اس عظیم ادیب کی خدمت میں یہ محبت نامہ آپ تک پہنچا. جنہوں نے ابھی تک شمس الرحمان فاروقی کے کام کو نہیں پڑھا، ان سے میں درخواست کروں گا کہ اتنے بڑے ادیب، اتنے بڑے نقاد، اردو ادب کا اتنا بڑا نام، ان کی کتابوں کا ضرور مطالعہ کیجیے. ناول پڑھیے، ان کے افسانے پڑھیے، اور خاص طور پر میر کے حوالے سے جو ان کا کام ہے وہ ضرور دیکھیے. میزبان شاہد عباس، سید خرم بخاری، ڈاکٹر صاحب کے بہت شکریہ کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ کا بہت شکریہ.